حضرات محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور مسلسل ہر جمعے کو میں یہ آپ حضرات کے گوش گزار کرتا ہوں کہ یہ محفل نعت بعد از جمعہ مسجد ہادہ میں قیام پاکستان سے لے کر اب تک مسلسل اور قطعی طور پر منعقد کی جا رہی ہے، منعقد کی گئی ہے اور منعقد ہوتی رہی ہے۔ کوئی اس میں انقطاع نہیں آیا، سلسلہ اس کا منقطع نہیں ہونے پایا، کوئی ناغہ کبھی نہیں ہوا، کسی بھی حال میں ناغہ نہیں ہو سکا۔ کرفیو اور بارود کے ڈھیر بنا ہوا شہر، لیکن الحمدللہ اس مسجد میں بعد از جمعہ یہ محفل نعت، محفل ذکر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح سجائی جاتی رہی۔ یہ بڑا اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے اپنے محبوب کے صدقے میں، اس مسجد ہادہ کے منتظمین پر اور اس محفل کے روح رواں حضرت الحاج قمر الدین انجم، جنہیں پاکستان اور پاکستان سے باہر ایک بہت اچھے نعت گو شاعر کی حیثیت سے اور بہت مترنم نعت گو شاعر کی حیثیت سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، جن کی بہت ساری نعتیں مشہور و معروف ہیں۔ اور ان کے بعد پھر اعزاز الدین شاہ صاحب نے یہاں کی جو انتظامی معاملات تھے وہ سنبھالے اور نشست پر وہ متمکن ہوئے، اور ان کے وصال کے بعد ہمارے پاکستان نعت کونسل کے روح رواں موجودہ حضرت بشیر نور محمد یہاں تشریف فرمائے، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے اور انہیں مزید خیر کی فراوانی میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سید اعزاز الدین شاہ صاحب کی برسی بھی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ سید اعزاز الدین شاہ صاحب نے قمر الدین انجم کے بعد جب سے یہ محفل سنبھالی، جو ذمہ داریاں ان کو تفویض کی گئیں وہ انہوں نے بڑے احسن انداز میں انجام دیں، اور تا دم مرگ ماشاءاللہ وہ یہاں محفل میں آتے رہے، کوئی ان کا بھی کوئی ناغہ نہیں ہوا کسی بھی قسم کے حالات میں۔ اور بشیر بھائی کا تو معاملہ ہی جدا گانا ہے۔ بشیر بھائی نے تو صرف محافل میں ہی، یہاں منعقد کی گئی محافل میں ہی 24 سال تک صرف سامع کی حیثیت سے شرکت کی۔ یہاں 4 دن میں لوگ اوب جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار ہمیں نہیں پڑھایا، ہمیں یوں نہیں ہوا۔ 24 سال یہ اتنا بڑا مجاہدہ ہے کہ اس کی نظیر میرے خیال میں تو مجھے تو نظر نہیں آتی۔ میری بھی ساری زندگی محافل نعت میں گزر گئی ہے اب تک کی۔ بچپن سے میں محافل نعت میں حصہ لے رہا ہوں، جاتا ہوں، آتا ہوں، ہزارہا محافل میں نے اٹینڈ کی ہیں، ہزارہا میں نے آرگنائز کی ہیں۔ میں نے ابھی تک ایسا کوئی معاملہ نہیں سنا کہ اتنی استقلال اور اتنی استقامت کے ساتھ جیسے بشیر بھائی نے 24 سال تک اس مسجد ہادہ میں 24 سال تک ایز اے سامع، بحیثیت سامع کے ان محافل کو اٹینڈ کیا ہے، تو پھر رب العزت کی مہربانیاں کیسے ان پر عرضہ نہ ہوتی۔ اعزاز الدین شاہ صاحب جب یہ سمجھ لیجیے کہ عالم نظم میں تھے اسپتال میں، تو انہوں نے جناب بشیر بھائی کے لیے یہ خصوصی الفاظ ادا کیے ان کی زبان نے کہ میرے بعد جو ہے سوائے بشیر نور محمد صاحب کے اس نشست پر کوئی متمکن نہ ہو۔ الحمدللہ ہماری محفل میں رونق افروز ہیں بشیر نور محمد صاحب، اللہ پاک ان کی عمر میں، ان کے افعال و اعمال خیر میں اضافہ فرمائے اور انہیں تادیر سلامت رکھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اعزاز الدین شاہ صاحب کے حوالے سے ہم نے دعائے مغفرت بھی کرنی ہے اور بلندی درجات کی دعا بھی کرنی ہے ان کی۔ تو آپ تمام حضرات اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک چاہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی پڑھ لیں، اور 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اور 3 مرتبہ پھر درود پاک اول و آخر درود پاک کا کر کے، اور اسے ہم ایصال ثواب کر آپ سب کی جانب سے، بلکہ فرداً آپ سب ایصال ثواب کریں ان کی روح پرفتوح کو۔ تو تھوڑی دیر کے لیے ہم توقف کرتے ہیں اس حوالے سے کہ جو میں نے آپ سے عرض کیا، میں خود بھی اس میں حصہ لوں گا، ہم سب تو پڑھ لیجئے۔
یقیناً تمام احباب نے اس ایصال ثواب کے حوالے سے جو کچھ بتایا گیا پڑھ لیا ہے، اور سب نے ایصال ثواب بھی ان کی روح کو پیش کر دیا ہے۔ اللہ پاک ان کی حتمی مغفرت بھی فرمائے اور ان کی درجات ہر لمحہ بلند سے بلندتر فرمائے، اور ان کی قبر کو اپنے نور سے منور و معمور فرمائے، اور ان کی قبر کو بہشت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دے، اور ان کے لواحقین پر، خاص طور پہ ان کے فرزندگان پر، ان کے جملہ اہل خانہ پر اپنی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور انہیں بھی ان کے نقش قدم پر اور اس سے بھی بہتر انداز میں خدمات دینیہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔